لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ عظیم الشان تذکرہ مسلسل ہم لوگ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور آج یہ اس سلسلے کی چھٹی کڑی ہے اور آخری کڑی ہے، جس میں ہم لوگ امیر المومنین امام العادلین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ اول تا آخر سنیے۔ اور آج آپ کے ذکر کا سبب یہ ہے کہ محرم الحرام کی 1 تاریخ آپ کی یوم شہادت کی تاریخ ہے، آپ کی شہادت کے جام نوش کرنے کی تاریخ ہے۔ آج اس مقدس تاریخ میں آپ کی یاد مناتے ہوئے، آپ کا ذکر خیر کرتے ہوئے، ہم بارگاہ فاروق اعظم میں خراج عقیدت پیش کرنے کی اپنے طور پر سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تمام محبان صحابہ سے عرض ہے کہ اس طرح کے بیانات کو خوب شیئر کیا کریں۔ آج کا دور ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو صحابہ کرام کے تذکرے سے پریشان ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تذکرہ، خصوصاً صدیق اکبر حضرت عمر فاروق اعظم کا ذکر سن کر کے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کی پیٹ کے درد کو اور بڑھانے کے لیے آپ سے عرض ہے کہ اس طرح کے بیان، میں نہیں کہتا کسی میرے ہی بیان کو، علماء اہل سنت کا ہر وہ بیان جو صحابہ کی شان میں ہیں، آپ اس کو خوب شیئر کیا کریں۔ یہاں وہاں کی چیزیں آپ شیئر کرتے ہیں، وہ چیزیں شیئر کریں کہ جس سے ماحول ایک اچھا بنے، ایک سماج میں اچھے تاثرات جائے، لوگوں کے عقائد و خیالات اچھے ہوں، اس طرح کے بیان کو شیئر کیا کریں۔ آئیے شروع کے 5 بیان کے بعد، چونکہ شروع کے بیان میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ سے لے کر کے آپ کے تدفین تک، قاتلانہ حملہ آپ کی، پھر 3-4 دن آپ کا یوں ہی اس حالت میں زخمی رہنا، پھر اس کے بعد اس کے درمیان کے واقعات، پھر اس کے بعد آپ کی شہادت کے واقعات، آپ کے کفن دفن کے واقعات، یہ سب الحمدللہ آپ نے توجہ کے ساتھ سنا ہے۔ آپ کے تدفین کے بعد کے کچھ واقعات، کچھ باتیں آئیے آج سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب جنگ صفین سے لوٹے تو آپ نے اپنے خطبے میں یہ الفاظ کہے۔ جنگ صفین سے جب حضرت علی شیر خدا واپس آ رہے تھے نا، تو انہوں نے اپنے خطبے میں یہ الفاظ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں بھی ان خوبیوں کے ساتھ آراستہ فرما جن کے ساتھ تو نے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفاء کو آراستہ فرمایا۔ یعنی آپ اپنے سے پہلے کے 3 خلیفاؤں کو خلفائے راشدین فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ جیسے ان کو مولا تو نے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنایا، ویسے ہی انہی خوبیوں کے ساتھ ہمیں بھی آراستہ فرما۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سے پہلے کے 3 خلیفاؤں سے عقیدت اور محبت کی ایک بہترین مثال ہے۔ لوگ ذکر علی کرتے کرتے بغض صحابہ پر آ کر پڑ جاتے ہیں۔ ذکر علی یہ تو ہماری ایمان کی جان، ہمارے روح کا سکون ہے، لیکن ذکر علی اگر ایسا ہو کہ جس سے دیگر صحابہ کی توہین کا ذہن بنے، دیگر صحابہ کی تنقیص کا ذہن بنے، دیگر صحابہ کی تعریف سے تکلیف ہوتی ہو، تو ایسا ذکر علی بارگاہ علی میں بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ کرم فرمائے کہ جیسا ذکر علی ہونا چاہیے ویسا ہم لوگ ذکر علی کرنے والے بن جائیں۔ اب یہ حضرت علی شیر خدا نے جب اس طرح کی دعا کی نا، تو پوچھا گیا، کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ خلفائے راشدین سے آپ کی مراد کون لوگ ہیں؟ آپ خلفائے راشدین کے تعلق سے اتنی بڑی دعا کر رہے ہیں، خلفائے راشدین سے آپ کی مراد کون ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک رکت طاری ہو گئی۔ رکت مطلب ایک کیفیت طاری ہو گئی، ایک عجیب ماحول وہاں پر کریٹ ہو گیا۔ آنکھیں بھر آئیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور ارشاد فرمایا کہ خلفائے راشدین سے میری مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو امام الہدا یعنی ہدایت کے امام، شیخ الاسلام یعنی اسلام کے بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر اور حضرت عمر یہ امام الہدا ہیں، شیخ الاسلام ہیں، جن کے وسیلے سے رسول کریم علیہ السلام کے بعد ہدایت طلب کی جاتی ہے۔
دیکھیے الفاظ دیکھیے حضرت علی شیر خدا کے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے جن کی اتباع کی جاتی ہے، جو ان کی اتباع کرے گا ہدایت پائے گا، اور جس نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھاما وہ اللہ کے گروہ سے ہے، اور اللہ عز و جل ہی کا گروہ کامیاب ہے۔ حضرت علی کے یہ جملے ہیں صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم کے لیے۔ ایک بار اور سن لیں ان جملوں کو اور اپنے ایمان کو مضبوطی بخشیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق امام الہدا ہیں، ہدایت کے امام ہیں، شیخ الاسلام ہیں، اسلام کے بڑے بزرگ ہیں، جن کے وسیلے سے رسول اللہ کے بعد ہدایت طلب کی جاتی ہے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے جن کی اتباع کی جاتی ہے، اور جو ان کی اتباع کرے گا صدیق اکبر حضرت عمر کی، وہ ہدایت پایا جائے گا، اور جس نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھاما وہ اللہ کے گروہ سے ہے، اور اللہ عز و جل ہی کا گروہ کامیاب ہے۔ غور کیجئے، یہ حضرت علی کے ارشادات ہیں صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے۔ الحمدللہ، حوالہ نوٹ کریں، شرح اصول اعتقاد السنہ جلد 4 حصہ 7 صفحہ نمبر 1138 حدیث نمبر 2501۔ غور کیجئے، اس طرح کی روایات مکمل حوالہ نوٹ کیجئے، کتابوں کی طرف رجوع کیجئے۔ حضرت سیدنا ابو مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے قبل، آقا کی وصال سے پہلے، ہم جانتے تھے کہ آپ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے وفات کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، اور کہتے ہیں کہ اور سیدنا ابوبکر صدیق کی وفات سے قبل ہم جانتے تھے کہ آپ کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ جی ہاں، جب حضرت صدیق اکبر کا وصال بھی نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام کے درمیان یہ بات مشہور تھی، صحابہ کے بعد صحابہ کے درمیان، صحابہ کے ماحول میں، صحابہ کی بات چیت میں یہ بات زبان زد تھی، لوگوں کے درمیان چرچت بات تھی کہ صدیق اکبر کے بعد سب سے افضل فاروق اعظم ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مناقب امیر المومنین عمر بن خطاب صفحہ نمبر 233 میں یہ بات لکھی ہے۔ اور دیکھیے، جس رات امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اسی رات حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت سیدنا عبید اللہ بن معمر تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ ان تینوں نے اپنے بچوں کا نام عمر رکھا۔ سبحان اللہ، یعنی جس تاریخ کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی نا، اس تاریخ کو جو بچے اس علاقے میں پیدا ہوئے، ان بچوں کا نام الحمدللہ حضرت عمر کے نام پر عمر رکھا گیا۔ کیا شان ہے! یہ المنتظم کے جلد 4 کی صفحہ 329 میں یہ بات لکھی ہے، الحمدللہ۔ اور دیکھیں، حضرت سیدنا عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک جن نے، جنات میں سے ایک جن نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل 3 بار رویا، اور پھر اس نے یہ اشعار پڑھے۔ جنات نے شہادت فاروق اعظم پر رویا بھی اور یہ اشعار بھی پڑھے، عربی کے اشعار تھے۔ آئیے میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ کیا ہے اس میں؟ کیا مدینہ منورہ میں ایک شہید یعنی فاروق اعظم کے بعد بھی زمین اپنی شاخوں کے ساتھ ہلے گی؟ اور اللہ عز و جل امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اپنے دست قدرت سے اس ذات میں برکت عطا فرمائے جو عنقریب ٹوٹ پھوٹ کا شکار یعنی شہید ہونے والی ہے۔ کون ہے ایسا شخص جو شتر مرغ کے پروں پر سوار ہو کر ان امور کو حاصل کر لے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انجام دیے؟ اور فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار امور سر انجام دیے، پھر مصیبتوں اور پریشانیوں کو ان کی گٹھلیوں میں ایسے رکھ دیا کہ وہ کھل ہی نہ سکیں، وہ کھل ہی نہ سکیں۔ بس مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ ان یعنی فاروق اعظم کی شہادت ایک سبز رنگ کی آنکھوں والے شخص کے ساتھ ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی جنات کے بھی ایسے خوبصورت الحمدللہ تاثرات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت سیدنا معروف بن ابو معروف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جس دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی،
اس دن 2 غیبی اشعار سنے گئے، غیب سے 2 اشعار اس دن سنے گئے، لوگوں نے سنا۔ کیا تھے وہ؟ لکھا تھا کہ جو رو رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسلام پر روئے، کیونکہ اسلام کی آزمائش کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت عمر کے وصال کے بعد، شہادت کے بعد غیب سے آواز آ رہی تھی کہ رونے والوں خود پر نہیں رو، اسلام پر رو، کہ اب ان کے انتقال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد اسلام پر آزمائش آ کھڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ ابھی اسلام کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، تھوڑا ہی عرصہ، حضرت عمر فاروق اعظم کے وصال کے وقت تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، لیکن تبھی سے اسلام پر آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ اور دوسرا شعر یہ تھا کہ دنیا اور اس کی بھلائیاں منہ پھیر کے چلی گئیں، کیونکہ اب اسے ان لوگوں نے بھر دیا ہے جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ 485 میں الحمدللہ یہ لکھا ہے۔ اور ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین سے قبل، ان کو دفنانے سے پہلے، میں اپنے حجرے میں، یعنی جہاں اللہ کے محبوب اور سیدنا صدیق اکبر مدفون ہیں، بغیر پردے کے آیا کرتے تھے، کیونکہ ایک تو میرے سرتاج اللہ کے رسول تھے، جبکہ دوسرے میرے والد گرامی تھے۔ لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا تو میں آپ سے شرم و حیا کی وجہ سے کبھی بغیر پردے کے وہاں نہیں آئی۔ پھر میری رہائش اور تینوں مزارات کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی گئی تو میں اپنے حجرے میں بغیر پردے کے رہا کرتی تھی۔ سنا آپ نے؟ توجہ سے سنیں اس واقعہ کو۔ سیدہ عائشہ کا فرمان ہے کہ جب میرے حجرے میں آقا کریم علیہ السلام کا مزار بنا تو حجرے میں ہی سیدہ عائشہ رہتی تھی، مکمل پردے کی حاجت نہیں تھی۔ پھر صدیق اکبر کا وصال ہوا، ان کو بھی اسی مزار پاک میں دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے پھر بھی میں مکمل پردے کے ساتھ نہیں رہتی تھی کہ ایک میرے شوہر ہیں، ایک میرے والد ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہاں پر دفن کیا گیا تو اب سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ وہ تینوں مزار اور میرے رہنے کے بیچ ایک دیوار کھڑی کی گئی، اس دیوار کے اس پار میں مکمل بنا پردے کے رہا کرتی تھی۔ کیا سمجھے آپ نے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صاحب قبر والوں سے پردہ اور کرنے نہ کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ مطلب سیدہ عائشہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مزاروں میں آقا کریم بھی حیات سے ہیں، صدیق اکبر بھی حیات سے ہیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم بھی حیات سے ہیں۔ اگر حیات سے نہیں تو پردہ کس کام کا، یا پردہ کس چیز کا؟ پردہ اس سے کیا جائے جو آپ کو دیکھتے ہیں، جو آپ کو نظر رکھتے ہیں۔ اگر جو آپ کو دیکھتے ہی نہیں، ان سے کیا پردہ ہے؟ غور کیجئے، سیدہ عائشہ کا یہ معاملہ ہے تو آپ غور کیجئے کہ سیدہ عائشہ کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ اپنے مزارات میں حیات سے ہیں۔ طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 277 میں یہ بات لکھی ہے۔ اللہ کرم فرمائے، مولا کرم فرمائے، اس سلسلے میں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے روضہ مبارک میں خوب برکتیں، خوب رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔